السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی سے جو ٹرانسجنڈر بل 2022 پاس ہوا ہے، آخر وہ کیا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی باڈی میں ڈس آرڈر ہوتا ہے، یعنی ہاں، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ہرگز ان کا مذاق نہیں اڑانا، ان کا احترام کرنا ہے، ان کو ہراس نہیں کرنا، ان کو جینے کا حق دینا ہے۔ ان کی زندگی بہت کٹھن ہے، بہت تکلیف دہ، کیونکہ ان کا جسم بھی مکمل نہیں ہے اور اوپر سے نہ وہ عام بچوں کی طرح اسکولوں میں پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ عام لوگوں میں گھل مل سکتے ہیں، نہ وہ جاب کر سکتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، ان کو کھانے کا مسئلہ ہے، ان کو جاب کا مسئلہ ہے، تو ان کے ساتھ آپ بہت خندہ پیشانی سے اور بہت کائنڈنیس ہو کے ان سے ملیں، اور اگر ہو سکے تو ان کی مدد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ سجدے میں جا کے شکریہ ادا کریں کہ آپ کو اس نے مکمل آزادی دیے ہیں۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، یہ اللہ کی نعمت کا جتنا ہم شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ آپ دیکھیں کہ عام آدمی جس کے اعضاء مکمل ہیں، اس کی لائف کتنی مشکل ہے، جن کی جاب بھی لگی ہوئی ہے، گھر بھی اپنا ہے، ان سے گزارا نہیں ہو پا رہا۔ اب امیجن کریں ان کی کیا حالات ہوں، تو یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا۔ اچھا، کم ٹو دا پوائنٹ کہ بات یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک، اگر آپ باہر سے امداد لیں گے تو پھر امداد دینے والے کچھ اپنی شرائط بھی منوائیں گے، اور جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ بڑی بڑی آرگنائزیشن میں اور پالیٹکس میں ایسے لوگ ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں ہیں، چونکہ ان کی فیملیز تو ہوتی نہیں ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا LGBT، یہ تمام جو گروپ ہے لوگوں کا، تو ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں، بہت زیادہ پیسہ ہے، انہوں نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے ایک کمیونٹی بنائی ہوئی ہے، اس میں یہ فنڈ کرتے ہیں اور اپنی چیزوں کا یہ پرچار کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ باہر کے ممالک کے سکولوں میں اس کا پرچار کیا جاتا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ جو قومی پرچم ہے اس کے ساتھ اور کسی ریلیجن کا پرچم نہیں لگایا جاتا کنٹری کے اندر، اور کسی طبقے کا اس کی کوئی اس طرح شو آف نہیں ہوتا، لیکن یہ واحد لوگ ہیں اپنے اثر و رسوخ کی بنا پہ نہ صرف دفاتر میں اپنے وہ لوگوں کے ساتھ یہ جاتے ہیں اور بلکہ وہ پروموٹ کرتے ہیں، اور بعض کنٹریز نے تو ان کو باقاعدہ شادی کی اجازت بھی دی ہوئی ہے۔ اب کس طریقے سے پاکستان میں اس کا عمل ہوا؟ جیسے کہ میں نے بتایا، ایسے ڈرامے پیش کیے جاتے، ایسی NGO بنائی جاتی جن کے ذریعے سے پیسہ لگا کے پھر آہستہ آہستہ یہ چیز معاشرے میں پھیلائی جاتی ہے۔ ٹرانسجنڈر بل جو اب پاس ہوا ہے، یہ اب نہیں پاس ہوا، اس پہ کام شروع ہوا تھا 2017 میں، جب خاقان عباسی کی حکومت تھی، یعنی نواز شریف کو، جو آپ کو یاد ہوگا وہ کہتے تھے نا کیوں نکالا ان کو، جب گورنمنٹ سے نکال دیا تھا تو اس کے بعد خاقان عباسی بنے تھے، اس دوران یہ بل پہ کام شروع ہو چکا تھا سارا، اور ان کا جب آخر کا ٹائم آیا تو اس وقت یہ بل پاس ہو گیا۔ اب بل جب پاس ہوا تو چونکہ اس وقت حکومت ختم ہو رہی تھی اور پھر نئی حکومت آ رہی تھی، تو ایک ملک میں افراتفری کا عالم تھا، تو وہ اسی الجھاؤ میں اور رولے رپے میں یہ بل پاس ہو گیا، کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ جہاں تک اس وقت بل کا تعلق ہے تو اس میں جو تھوڑا بہت ذکر کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو پہلے یاد ہوگا کہ وہ ایک چودھری افتخار صاحب تھے جو چیف جسٹس تھے، اس کے دنوں میں سنا تھا ہم نے، مشرف کے دور میں تھے نا وہ، تو ان کے دنوں میں ہم نے سنا تھا کہ وہ ان کے اب شناختی کارڈ جو ہے وہ بھی بنیں گے علیحدہ، اور اس پہ ان کا نام کے ساتھ خواجہ سرا لکھا جائے گا، اور ان کو بھی رائٹ کی بات کی گئی تھی کہ ان کو بھی جاب میں دیا جائے، تو وہ بڑے انہوں نے خوشی منائی تھی۔ ظاہر ہے وہ بھی شہری ہیں، ان کا بھی حق ہے، وہ ہمارے ہی درمیان میں سے جو ایسے والدین ہیں انہی کے بچے ہیں، ایکچولی دیکھا جائے کوئی باہر سے تو نہیں نہ آئے، ہر ملک میں ان کی بہت زیادہ تعداد ہے۔ اچھا، اس بل میں اس وقت کہا گیا تھا کہ ان کے رائٹس، ظاہر ہے ان کو رائٹ ملنے چاہیے، پاکستان کے شہری ہیں،
ان کو ہراسمنٹ یعنی ان کو وہ نہیں کیا جانا چاہیے، ان کو تکلیف دی جائے، اس کے جاب وغیرہ کی بات کی گئی تھی، تو یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ ان کو بھی جینے کا حق دینا چاہیے۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کا مذاق اڑائیں یا اس کو کوئی کام نہ کرنے دیا جائے، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے، اور اسلام بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کا نام بگاڑا جائے، کسی کا مذاق اڑایا جائے، یا آپ اسلامی تعلیمات میں یہ آپ جانتے ہیں۔ اچھا، اس وقت تو یہ قانون اتنا پاس ہو گیا، اور پھر اس طرح عقلی گورنمنٹ آ گئی سارے۔ اب آ کے وہ جو قانون 2018 میں پاس ہوا تھا اس کو چھیڑا گیا، اس میں تھوڑی سی چیزیں چینج کی گئی ہیں، تھوڑی سی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، جس کی بنا پہ اتنا ہر طرف شور و غوغا پھیلا۔ اچھا، وہ کیا چیزیں چینج کی گئی ہیں؟ اس میں چینج یہ کیا گیا ہے، میں نے اپنی جیسے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک جو بچہ ہوتا ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے بیبی، تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے، لیکن وہ بڑا ہوا تو اس کو پتہ چلا کہ اس میں تو عادات ہیں فیمیل والی، اور اسی طرح ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کو بڑے ہو کے پتہ چلا کہ اس کی عادات یا اس کی جسم میں جو چینجز ہیں وہ ہیں میل والی، رائٹ؟ تو اس کو ہم ٹرانسجنڈر کہتے ہیں۔ اب قانون انہوں نے یہ بنایا ہے کہ کوئی بھی آدمی یا عورت جب وہ بڑا ہو اور اس کے پیدائش کا تو لکھا ہوا ہے، اس کے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے میل ہے یا فیمیل ہے جنس میں، تو وہ اس کے لیے ورڈ یوز کیا پرسیوڈ، یعنی جب اس کو یہ خیال آئے یا وہ فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ اس کی فیلنگ لڑکے کی لڑکیوں جیسی ہیں، تو وہ جائے اور جا کر ان سے کہے کہ اس کی جنس تبدیل کر دیں۔ یعنی سب کو پتہ ہے کہ یہ لڑکا ہے، لیکن وہ وہاں جا کے لکھوا سکتا ہے کہ وہ لڑکی ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی ہے جس کا سب کو پتہ ہے پیدائش کے وقت لڑکی لکھی ہوئی ہے، اب اس کی عادات یا اس کو محسوس ہوا، کسی کے کہنے کی بات نہیں، اس کو محسوس ہوا کہ وہ تو لڑکا ہے، لہٰذا وہ جا کے ادھر اپنا شناختی کارڈ پہ اپنی وہ جنس تبدیل کروا سکتی، وہ لڑکا لکھ سکتی۔ تو یہ انہوں نے قانون اس طریقے سے تبدیل کیا۔ اچھا، اس کا پرابلم کیا ہے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ جب اس کو محسوس ہو وہ جا کے چینج کروا لے۔ اس میں انہوں نے یہ نہیں رکھا کہ یا تو اس کا میڈیکل ایگزام ہو اور اس کا چیک اپ ہو، اور ایک میڈیکل بورڈ اس کا وہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے کہ یہ اب لڑکی نہیں لڑکا ہے، یا لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ اگر وہ سرٹیفکیٹ دیتا پھر تو ایک بات ہے، لیکن اس میں یہ نہیں رکھا گیا، اس میں جب وہ محسوس کرے تو وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح کوئی لڑکی سے لڑکا بن گیا اور کئی سالوں کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں میری جنس بدل دے، اب میں نے وہ فلاں محسوس کر لیا، تو وہ واپس اس میں بھی وہ جا سکتا ہے۔ اب اس میں برائی کیا ہے؟ برائی یہ ہے کہ ایک لڑکا، جیسے ادھر یہ ہے کہ آدمی آدمی سے شادی کرتا ہے، اب ادھر کیا ہے کہ ایک لڑکا وہ جاتا ہے اور وہ جا کے کہتا ہے کہ وہ تو لڑکی ہے، تو وہ اس کا وہ چینج کر کے اس کے شناختی کارڈ پہ لکھ دیں گے کہ ہاں یہ لڑکی ہے، رائٹ؟ چیک اپ تو ہے نہیں، یہ تو شرط ہی نہیں رکھی۔ اب وہ لڑکا کاغذوں میں بن گیا لڑکی، ہے لڑکا، اور اسی طرح جو دوسرا ہے وہ تو پہلے لڑکا ہے، تو اب وہ تو پھر شادی کر سکتے ہیں۔ اب کاغذات کے حوالے سے تو ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی، مولوی صاحب نکاح پڑھا دیں گے، مولوی صاحب نے تھوڑا چیک کرنا ہے کہ اندر جو کپڑے پہن کے بیٹھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو کہے گی کہ وہ لڑکی محسوس کرتی وہ لڑکیوں والے کپڑے پہن لے گی، جیسے آپ کو خواجہ اسرا کی نظر آتے انہوں نے لیڈیز والے کپڑے پہنے ہوتے۔ اب وہ لڑکا ہے پراپر، اور وہ اور اندر وہ نقاب لے کے بیٹھا ہوا اور قبول ہے تو وہ اس کا نکاح پڑھا دیا، تو کاغذوں میں تو وہ میاں بیوی بنا دیے، لیکن ہے وہ دونوں لڑکے۔ اور یہی تو وہ چیز ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی کہ آدمی آدمی کے ساتھ بدفعلی کرے، تو کاغذوں میں یہ چینج کروا کے، یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے مولوی حضرات یہ کام کریں۔ اور سیم دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا تھا لیسبین، وہ کیا ہے؟ لڑکی لڑکی کے ساتھ آ کے رہنا چاہیے، تو اگر دو لڑکی ہیں اس بات پہ رضامند ہے کہ وہ اکٹھے زندگی گزاریں گے، لیکن معاشرہ تو ان کو ایسے کرنے نہیں دے گا، تو وہ کیا کریں گے کہ ایک لڑکی جا کے کہے گی کہ وہ تو محسوس کرتی ہے کہ وہ تو لڑکا ہے، تو وہ اس کا لڑکا لکھ دیں گے کاغذوں میں۔ اب وہ ایک لڑکی جو کہ ہے لڑکی لیکن کاغذوں میں لکھ دیا یہ لڑکا ہے،
اور دوسری لڑکی رہے گی۔ اب ایک اپنا گیٹ اپ وہ لڑکوں والا ڈریس پہن لے گی اور ایک جناب وہ لڑکی، تو وہ جی دونوں اب اکٹھی رہیں گی۔ اب وہ عورت کے ساتھ رہ رہی ہے جس کی اجازت نہیں ہے، رائٹ؟ سمجھ گئے آپ؟ اچھا، تو ایک یہ ہے، تو اس وجہ سے چونکہ ایسے لوگوں پہ تو لعنت بھیجی گئی ہے کہ ایسے آدمی جو عورتوں کا اولیاء اختیار کرتے ہیں، یا ایسی عورتیں جو بندوں کا اولیاء اختیار کر کے رہتی ہیں، اور ان پہ یہ لعنت ہے۔ اور اس طریقے سے تو یہ کام پھر رجسٹرڈ ہو جائے گا۔ جو کہتے ہیں نا کہ باہر کے ملک میں اس طرح شادی کر لیتے ہیں، تو مطلب انڈائریکٹلی وہی کام آپ کے ملک کے حساب سے انہوں نے یہ چینج کر دیا تاکہ کاغذوں میں یہ ایسا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا پرابلم کیا ہے؟ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر لوگوں کے ساتھ جو کہ پھر زیادتی ہوگی، وہ یہ ہے کہ ان کا 5% کوٹا رکھا ہے انہوں نے بل میں جابز کے لیے، کہ اگر 100 جابز نکلتی ہیں تو اس میں سے 5 ٹرانسجینڈر کو دی جائیں گی۔ اب سب جانتے ہیں کہ یہ نگلیکٹڈ لوگ ہیں، کہ ان کے بارے پر کسی نے توجہ نہیں دی ہوئی۔ یہ کھانے کا ان کو مسئلہ ہے، رہنے کا ان کو مسئلہ ہے، پڑھے لکھے یہ نہیں ہوتے۔ یہ کہاں پڑھے؟ اسکول میں کسی کلاس میں کوئی ایسے لڑکی یا لڑکا پڑھ سکتا ہے؟ تو سارے مذاق اڑائیں گے، ٹیچر تو وہاں خود مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ تو ایتھکس تو ہے ہی نہیں ہے پھر۔ اب وہ پڑھا نہیں ہوا، اس کو لیے جاب لینا مشکل ہے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت پڑھ ہی جائے تو وہ جاب لینے کے لیے جائے، لیکن آن دا ادر ہینڈ ایک لڑکا یا لڑکی جو فٹ ہے، وہ یہ جاب حاصل کرنے کے لیے کہ یہاں اتنا کمپٹیشن نہیں ہے، وہ جا کے کہتے ہیں کہ پرسیوڈ ہوا ہے ان کو کہ یہ ہماری جنس میں تبدیلی ہے، تو وہ جنس تبدیل کروا لے، یعنی ٹرانسجینڈر بن جائے کاغذوں میں، اور وہاں جا کے وہ اس کوٹے میں سے اپنی جاب لے لے۔ حالانکہ وہ تو اس کو کوئی پرابلم تو ہے نہیں، وہ لڑکی بھی فٹ ہے، یا لڑکا جاتا ہے وہ لڑکا بھی فٹ ہے۔ تو اس طریقے سے وہ جو 5% کا کوٹا ہے اس کو مس یوز کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس طرح بندہ ادھر جا کے وہ جاب لے لے گا اور بعد میں وہ اپنی پھر جنس چاہے وہ تبدیل کروا لے، چونکہ یہ تو ادھر جو فٹ ہیں یہ تو اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں، تو یہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، پروفیشنل ہے، ان کو جاب لینا آسان ہے۔ تو اس کمپٹیشن میں وہ کسی ایک جو ٹرانسجینڈر ہے، جو کہ فنینشلی بھی اس کو پرابلم ہے، رہائش کا بھی ہے، تو وہ اپنی سیٹ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ ناانصافی ہے۔ اس کا انہوں نے کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا، کوئی میڈیکل چیک اپ نہیں رکھا، تو یہ دوسرے لوگ بھی اس کوٹے کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ برائی پھیلنے سے روکنا حکومت کا کام ہے۔ ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے برائی پھیلنے سے رک جائے، نہ کہ ایسے قوانین بنانا جس سے برائی پھیلنے کا اندیشہ ہو۔